اب ہم تیسرے پوائنٹ پہ چلتے ہیں جس کو ہم نے کہا کہ توہین صحابہ کی سزا کا ذکر قرآن اور حدیث میں۔ دیکھیے قرآن مجید میں تو اہانت سے متعلق کوئی حکم ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، کہیں پر بھی نہیں ہے، یہاں تک کہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے حوالے سے بھی کچھ آیات سے استدلال کیا جاتا ہے، حکم کہیں پر بھی نہیں ہے۔ تو صحابہ کا تو بالکل بھی نہیں ہے، اہل بیت کا کہیں اس طرح سے ذکر ہے، تو قرآن تو اس حوالے سے بالکل خالی ہے۔ اب ہم آتے ہیں حدیثوں کی طرف، تو احادیث میں توہین رسالت کے قتل پر استدلال بھی احادیث سے کیا جاتا ہے۔ اچھا، اہل تشیع کے ہاں توہین اہانت اہل بیت یا ائمہ معصومین بی بی فاطمہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی یا ان کو سب و شتم کرنے کی جو سزا ہے وہ بھی احادیث سے لیتے ہیں، یعنی خود حضور کے اقوال اور ائمہ معصومین کے اقوال سے اس پہ بنیاد رکھتے ہیں۔ اب تیسرا جو ہمارے پاس رہ گیا وہ صحابہ سے متعلق دیکھیں اہل تشیع کے ہاں بھی اور اہل سنت کی کتابوں میں بہت زیادہ احادیث ہے جس میں ان کی فضیلت بیان کی گئی، ان کو برے الفاظ سے یاد کرنے کو برا کہا گیا، ان کے بارے میں برائی کرنے کی ممانعت، یہ سب چیزیں تو موجود ہے۔ کیا کوئی سزا کا ذکر بھی ہے یعنی؟ تو تلاش بسیار کی بات ہمیں ایک روایت ملی اہل سنت کے مصادر میں، اہل تشیع کے مصادر میں اس سے دلچسپ ہے وہ روایت۔ اہل سنت کی روایت احادیث کی کتابوں میں ایک روایت موجود ہے کہ من سب الانبیاء قتل ومن سب اصحابی جلیدہ، کہ جو نبیوں میں سے کسی نبی کو سب و شتم کرے اس کو قتل کیا جائے گا، اور جو میرے کسی صحابی کو سب و شتم کرے اس کو کوڑے مارے جائیں گے، یہ ایک حدیث ہے۔ اچھا، اس حدیث کو جو صحاح کی کتابیں ہیں، جو بنیادی کتابیں، کہیں پر اس کا ذکر نہیں ہے، یہ بہت نیچے درجے کی کچھ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر معجم صغیر کے اندر طبرانی نے بیان کیا ہے اس کو، ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں بیان کیا ہے، دیلمی نے فردوس میں بیان کیا ہے، لیکن اس حدیث کے بارے میں یہ فیصلہ ہے محدثین کا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، ٹھیک ہے۔ شیخ البانی جو کہ عہد جدید عہد کے ایک محدث تھے جو گزر گئے، انہوں نے سلسلہ احادیث صحیحہ اور سلسلہ احادیث ضعیفہ کے اوپر بہت کام کیا، تو انہوں نے اپنی کتاب سلسلہ احادیث ضعیفہ کے اندر اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے۔ یہ ہے اہل سنت کی حدیث کی کتابوں میں۔ اب ہم چلتے ہیں اہل تشیع کی ہاں۔ اہل تشیع کی ہاں بھی یہی روایت موجود ہے۔ ایک تو اس کے الفاظ یہ ہے کہ من سب نبی قتل ومن سب صاحب نبی جلیدہ، کہ جو کسی نبی کو سب و شتم کرے اس کو قتل کیا جائے گا، اور جو کسی صاحب نبی کو سب و شتم کرے اس کو کوڑے مارے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ صحیفہ امام رضا کے اندر ہے علیہ الصلوۃ والسلام یہ روایت، اسی طرح وسائل الشیعہ کے اندر بھی موجود ہے، اسی طرح یہ بہار الانوار کے اندر بھی یہ روایت جو ہے وہ موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی کے اندر وسائل کے اندر مستدرک الوسائل کے اندر بھی موجود ہے، ٹھیک ہے، کتاب الحدود اور تعزیرات کے اندر۔ اسی طرح میں نے جیسے آپ کو کہا کہ بہار الانوار کے اندر بھی موجود ہے، اور باقی تفسیر اور حدیث کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے جس کے اندر یہ ہے کہ جو کسی نبی کی شان میں گستاخی کرے تو اس کو قتل کیا جائے گا، اور جو کسی صحابی کی شان میں گستاخی کرے اس کو کوڑے مارے جائیں گے۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور روایت بھی موجود ہے جو اس سے بھی تھوڑے سے سخت الفاظ کے ساتھ ہے، اور اس کے اندر باقاعدہ اس شخص کی یا ان لوگوں کی تکفیر کی گئی ہے جو صحابہ کو گالم گلوچ کرے یا برا کہے۔ مثال کے طور پر جامع الاخبار یا معارج الیقین فی اصول الدین، شیخ محمد بن محمد سبزواری صاحب کی کتاب ہے، اس کے اندر انہوں نے ایک روایت نقل کی ہے کہ من سبنی فاقتلوہ، جو میرے شان میں گستاخی کرے اس کو قتل کرو، ومن سب اصحابی فقط کفر، اور جو میرے صحابہ کے شان میں سب و شتم کرے تو وہ شخص کافر ہو گیا۔ تو یہ اہل تشیع کی مصادر کے اندر موجود ہے، اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ جامع الاخبار یا معارج الیقین فی اصول الدین کتاب کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ جو پچھلی روایت میں نے آپ کو بتائی جس کے اندر یہ ہے کہ من سب نبی قتل ومن سب صاحب نبی جلیدہ، یہ حدیث کی کتابوں کے ساتھ ساتھ فقہا کی فقہی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ مثال کے طور پر 2022 میں قمس کے ایک بہت بڑے مرجع، بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے مجتہد، بہت بڑے عالم کا انتقال ہوا 96 سال کی عمر میں۔ ان کی جو ایک انسائکلوپیڈیا ٹائپ ایک آپ سمجھ لیجئے کتاب ہے فقہ کے اوپر، ٹھیک ہے، فقہ الصادق کے نام سے، یعنی یہ فقہ الصادق 41 والیومز میں 41 جلدوں میں یہ کتاب ہے۔ اس کے لکھنے والے کا نام ہے آیت اللہ العظمی مرجع سید محمد صادق الحسینی الروحانی، اور یہ 41 جلدوں میں ہے، عربی زبان میں ہے، قم سے یہ کتاب چھپی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر بھی انہوں نے جہاں پر حضور یا پیغمبروں کی شان میں یا اہل بیت
کی اور ائمہ معصومین کی شان میں گستاخی کے حوالے سے جہاں پر حد کا ذکر کیا ہے، تو انہوں نے اس تذکرہ کرتے ہوئے انہوں نے اس روایت کو بھی وہاں پر پیش کیا ہے۔ کون سی روایت؟ جس کا ہم نے ذکر کیا کہ جو کسی نبی کی شان میں گستاخی کرے وہ قتل کیا جائے گا، اور جو کسی صحابی کی شان میں گستاخی کرے اس کو کوڑے مارے جائیں گے۔ لیکن اس حدیث کو پیش کیا، اس کا مطلب وہ اس کی صحت کو مانتے ہیں۔ تو روحانی صاحب نے فقہ الصادق کے اندر اس روایت کو پیش کیا ہے، اس سے استدلال کیا ہے کہ پیغمبروں کی شان میں گستاخی کرنے والا جو ہے وہ واجب القتل ہے۔ تو یہ دو روایتیں تھی اہل سنت کی حدیث کی کتابوں میں، یہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔